نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا منصوبات کا چیپٹر چل رہا ہے اور اس میں ہم آج منادا کے بارے میں پڑھیں گے۔ منادا ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، جس کے دو ہی جز ہیں، ایک ندا اور دوسرا منادا۔ ندا سے مین پکارنا، ٹھیک ہے، منادا جسے پکارا جائے۔ تو حروف ندا جو ہے وہ کل 5 ہیں، تقریباً ہم 6 پورے کریں گے۔ آگے لکھا ہوا ہے کتاب میں 5 لکھے ہیں، تو میں نے بھی 5 لکھے ہیں، چھٹے کو میں نے درجہ وہ کاؤنٹ میں نہیں دیا، لیکن ہیں 6۔ ہمارے علم کے لیے 6 لازمی یاد رکھنا ہے، کیونکہ ہم نے کاؤنٹ کر کے پورے کرنے ہیں نا جب، تو وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو چھٹی ہے، تو وہ ہم کاؤنٹ میں بھول نہ جائے، اس لیے میں نے 6 بھی لکھ دیا۔ تو آیا حیا یہ دور کے لیے منادا ہے۔ یہ جب آپ دور سے کسی کو پکارتے ہو، آیا عبد اللہ، حیا غلام زید، یعنی یہ کوئی بندہ دور ہے تو اس کو پکارتے ہیں، تو یہ 2 ندا کے طور پہ استعمال ہوں گے۔ اس کے بعد ای اور آ، یہ قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ بالکل آزید، یعنی کسی آزید زید کو پکارا ہے، اے عبداللہ، تو یہ اس کو ندا کے طور پہ یہ استعمال ہوگا۔ ایک ہم عربی زبان بولنے میں یہاں پہ وہ ہم جواب دیتے ہیں اے، وہ ای ہوتا ہے، وہ بھی حمزہ یا کے ساتھ ہی بولا جاتا ہے، یہ اے ہے، ٹھیک ہے۔ بولنے میں تھوڑا فرق رکھنا چاہیے، لیکن بہت کم یہ بولے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جو ہے وہ صرف ایک ہے، جو یا ہے۔ پنجابی عربی جو ہے اس میں یا بھی نہیں بولا جاتا، کسی کو نہ حیا بولا جاتا ہے نہ آیا بولا جاتا ہے۔ میں نے کسی کو آواز دی عبداللہ، تو میں نے اس کو یا کو بھی حذف کر دیا۔ اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا جی باتیں کرنے میں، لیکن قانونی طور پہ یہ ہے، قرآن میں یہ استعمال کیا گیا ہے، اس لیے ہمیں یہ کاؤنٹ کرانا بتانا بڑا ضروری ہے۔ تو یا جو ہے یہ 3 اقسام ہے اس کی۔ پہلی قسم ہے ایا حیا دور کے لیے، دوسری ای آ قریب کے لیے، اور تیسری ہے یا۔ 3 اس میں ڈیوائڈ، 5 حروف ہیں۔ تو یہ قریب اور بعید دونوں کے لیے، دور سے بھی کسی کو کہنا ہے، قریب سے یا عبداللہ، قریب ہے یا دور ہے، تو یہ بھی چلتا ہے۔ اس کی افادیت کی وجہ سے ان چاروں کو ہم نے کبھی کسی کو استعمال کرتے نہیں دیکھا۔ بہت کم محفل میں ہم نے سنا ہے کہ ایک لفظ حیا استعمال کرتے ہیں، ادروائز نہیں۔ تو بہرحال علم کے اعتبار سے یہ چیز یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو ان سب کے بعد آنے والا اسم منصوب ہوتا ہے۔ یہ جو 5 ہیں جب استعمال ہوتے ہیں تو ان کے بعد آنے والا اسم جو ہے وہ کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا۔ میں نے صرف یا کی مثالیں لکھی ہیں کیونکہ یا ہی کثرت سے استعمال ہوتا ہے، باقی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جو ہمیں فائدہ دے گا وہ یہی ہے۔ یا سید القومی، جملہ کیا ہے؟ یا سید القومی۔ اگر یا کو ہٹا دیتے، یہ سید القومی تھا، مضاف الیہ، سمجھ آ گئی ہے؟ یا عبد اللہ، اگر یا ہٹا دیں تو یہ کیا ہے؟ عبد اللہ، عبد اللہ، اللہ کا بندہ۔ یا رسول اللہ، اگر یا ہٹا دیں تو کیا پڑھیں گے؟ رسول اللہ۔ تو یہ کس نے، میں نے گول دارا زبر کے اوپر نصب کے اوپر لگایا ہے، اس یا حرف ندا کی وجہ سے اسم جو ہے منادا، اسم جس کو پکار دی جا رہی ہے، جس کو پکارا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ منصوب ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ بس اتنی سی اگزامپل ہے۔ تو یہ ہے کہ تینوں میں منادا، یعنی جسے پکارا جا رہا ہے، سید، عبد اور رسول، یہ تینوں کیا ہیں؟ منادا مضاف ہے۔ اس کو صرف مضاف اس طرح نہیں ہم کہیں گے، یہ اس کا پورا نام کیا لیں گے؟ منادا مضاف، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہنے کی کہ آپ صرف مضاف کہیں گے تو پھر غلط ہو جائے گا، یا تو پھر پیش کے ساتھ پڑھیں، رفع کے ساتھ،
جب آپ نے اس کو یہ کہا ہے تو پھر یہ ضروری بنتا ہے کہ آپ یہ یہاں پہ بولتے وقت بتائیں کہ یہ منادہ مضاف ہے۔ آگے ایک ایگزامپل ہے، یہ ایک جز ہے، ایک قسم ہے، تینوں ایک ہی ایگزامپل ہے، یوں سمجھ لیں۔ اب جو ہے یا طالعن جبلن، اب اس میں ایک لفظ ہے طالعن جبلن، یہ جو لائنیں لگی ہیں یہی منادہ ہے، یہ مضاف نہیں ہے، یہ مضاف نہیں ہے۔ اگر آپ یہ دونوں کو دیکھیں نا تو مضاف والی بات ہی کوئی نہیں ہے، یہ کچھ اور بن رہا ہے نا، میں ادھر نہیں جاتا، صحیح ہے۔ لیکن چونکہ ندا آ گیا پیچھے، صحیح ہے، اوپر ندا کے بعد ہم نے اس کو مضاف کہا ہے، وہ مضاف بنتا ہے تو شبہ مضاف ہو گیا، اس کی مضاف کے ساتھ شباہت ہے، اس لیے اس کو ہم نے کیا کہہ دیا، یہ منادہ شبہ مضاف ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس اعتبار سے اس کے اوپر جو ہے وہ تنوین آئی ہے۔ یا رجلن خذ بیدی، اب یہ دیکھیں کہ رجل اس میں نکرہ ہے، کوئی بھی رجل، یعنی کہ کوئی نوٹیفائڈ نہیں ہے، لیکن جب یا کے ساتھ آیا ہے تو یہ کیا بنا ہے، یہ غیر معین نکرہ بن کے مضاف بنا ہے، یہ ہے نکرہ، یا کے ساتھ جب اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے تو یہ کیا بن گیا ہے، یہ غیر معین، یہ جو فرد ہے غیر معین ہے، لیکن یا کے ساتھ جب اس کو پکار لیا جائے گا تو پھر یہ وہ شخص پہچانا جا سکے گا، لیکن ہے نکرہ۔ تو یہ فرد جو ہے غیر معین نکرہ کے طور پہ اس کو رجلن تنوین کے ساتھ لایا گیا ہے۔ تو یہ تین اقسام ہیں جو یا کے ساتھ، ندا کے ساتھ ان کو پکارا جاتا ہے، یہ دونوں بہت کم یوز ہوتی ہیں، صرف آپ اس یا کے ساتھ پہلی قسم جو ہے اس کو یاد رکھیں، یہ کثرت کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، اس کا ہی آگے ایک چینج شفٹ آنے والا ہے جس کو ہم ابھی بات کرتے ہیں، کہ وہ یہ ہے کہ اگر ان تینوں صورتوں میں سے کوئی صورت نہ ہو تو منادہ مرفوع ہوتا ہے، یہ تینوں صورتیں ہیں، پھر منادہ کیا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے۔ وہ تین صورتیں کون سی ہیں کہ یعنی نہ تو یہ منادہ مضاف بن رہا ہے، نہ یہ شبہ مضاف بن رہا ہے، نہ یہ غیر معین نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو صرف اور صرف آگے ایک اسم ہے اور ہم اس کو ندا دیتے ہیں تو ہم کہیں گے یا زیدو۔ اب یہ کیا ہوگا کہ جس طرح ہم نے یا سید القومی کہا تھا، مضاف الیہ ہے اور مضاف نصب میں گیا بوجہ ندا، چونکہ یہاں پہ یہ مضاف نہیں بن رہا، مضاف بنے گا تو مضاف الیہ لازمی لایا جائے گا تو مضاف کہیں گے، ادروائز اس کو مضاف نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ صرف منادہ ہے، ان تینوں صورتوں میں نہیں ہے، تو اس کو یا آنے کے باوجود بھی ہم کیا کہیں گے، زیدو، ٹھیک ہے۔ اب ایک بات ہے کہ تنوین نہیں لائی جائے گی، آپ ایک سوال کر سکتے ہیں، تو یا کے بعد تنوین نہیں آئے گی، یا زیدو یا بنتو یا عبدو، اس طرح ہوگا، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ نوٹ نمبر 6 میں نے لکھا، اس کو ہم اب آگے جا کے 5 پورے کرتے ہیں۔ اس کی سمجھ آئیے، بڑا سمپل سا ہے لیکن علمی طور پہ بہت بہت اعلیٰ ہے۔ دیکھیں نا، کئی لوگ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پڑھتے ہیں، آپ نے کثرت کا احساس سنا ہوگا، نعت خوان بھی بڑی سر لگا کے، اور جی پتہ ہی کوئی نہیں نا، تو پھر جس طرح مرضی پڑھ لیں، لیکن مجھے ہائی لائٹ کرنا یہ بڑا ضروری ہے کہ جو لوگ بھی سن رہے ہیں ان کو یہ پتا ہو کہ جو علم والے لوگ ہیں ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔